वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज हमने सोचा कि पाकिस्तानी सियासत से हट कर ज़रा जो बैनुल अक़वामी दुनिया है, बैनुल अक़वामी सियासत है, उस पर थोड़ी सी बात करें। ये एक ऐसा मौजू है जिस पे हम माजी में वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करते ही रहे हैं, क्योंकि दुनिया हमारे इर्द गिर्द बहुत तेज़ी से जो है वो तब्दील हो रही है। कोविड के दिनों से मेरे ख़्याल में एटलीस्ट इस शो पे तो हम ये बात कर रहे हैं। कोविड में हमने मुख्तलिफ़ तरीक़े से देखा कि दुनिया कितनी तब्दील हो रही है। जब हमने ये देखा कि जब एक पैंडेमिक आया तो जो चीन जैसे ममालिक थे उन्होंने उसको शायद बेहतर मैनेज किया बनिस्बत जो हम हमेशा समझते थे कि एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्ट के ममालिक हैं, अमेरिका हो, बरतानिया हो माफ़ करिएगा। We saw them struggle with the pandemic. इसके अलावा मईशत की बात करें तो वो कोविड से पहले हो या बाद, वहाँ भी हमने बार बार देखा कि जो वेस्ट है वो बहुत उनके लिए एक मसला बना हुआ है कि मईशत उनसे संभाली नहीं जा रही बहुत से ममालिक से, और उसकी वजह से उनकी जो सियासत है उसमें बहुत तब्दीली आ रही है। एक मल्टीपोलर दुनिया का ज़िक्र हुआ, एक नए सुपर पावर का ज़िक्र हुआ। ये इश्यूज़ हमने इस पे बहुत बात की। फिर फ़लस्तीन की जंग, यूक्रेन और रशिया की जंग, ये जंगें सामने आई तो भी हमने एक बदलती दुनिया की बात की। एक ऐसी दुनिया जिसमें एक ताकतवर मुल्क जो है अपने एक कमज़ोर पड़ोसी पे जुल्म ढाता है। एक तरफ तो जेनोसाइड तक की बात हो रही है और ये सबके सामने हो रहा है, कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि वो जो एक बैलेंस ऑफ पावर होता था, जो सुपर पावर्स होते थे, जो ऐसी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते थे या कॉन्फ्लिक्ट्स को संभाल लेते थे, अब शायद वो ताकत भी किसी के पास नहीं है। ये इस हवाले से हमने बहुत ज़िक्र सुना। अमेरिकन इलेक्शंस में भी हमें बताया गया बार बार कि जब अमेरिका में नया सदर आएगा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, तो क्योंकि वो दुनिया में जंगें नहीं चाहते, वो एक मुख्तलिफ सदर है, तो उनके आते ही मिडल ईस्ट में भी जो जंग है वो ख़त्म हो जाएगी और जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन सबका इस पे एक कंसेंसस था। वो आए, उन्होंने पावर संभाला, उन्होंने पूरी कोशिश की और लग ये रहा है कि जैसे वो दोनों उनकी जो कोशिशें हैं अब तक नाकाम रही हैं, जंगें उसी तरह चल रही हैं। फिर भारत और पाकिस्तान की भी हमने एक लिमिटेड जंग देखी, उससे भी हमें एकदम फिर अंदाज़ा हुआ कि दुनिया कितनी तब्दील हो रही है। वी सॉ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ एकदम जो मिलिट्री हार्डवेयर की गुफ्तगू हुई, जहाँ शायद कोल्ड वॉर के ज़माने से हम सब सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि आपके पास आप जंग जीत सकते हैं अगर आपके पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, वेस्टर्न मिलिट्री हार्डवेयर है। पाकिस्तान में भी जब से इस हम कह सकते हैं प्रोफेशन में एटलीस्ट मैं आई हूँ तो मैं सुनती रही हूँ, जो हमारी एक हम रही है हमेशा कोशिश अमेरिका से एयरक्राफ्ट लेने की, और कितनी मेहनत करनी पड़ी, कभी मिले नहीं मिले, उस पर कितने मसले रहते हैं, क्योंकि ख़्याल ये था कि जब अमेरिकन एयरक्राफ्ट आपके पास होगा, वेस्टर्न मिलिट्री हार्डवेयर आपके पास होगा, तो आपका दिफा मजबूत होगा। नई जंग हुई कुछ दिन की सही, पता चला कि अब शायद जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो दुनिया भी तब्दील हो गई है। मिलिट्री हार्डवेयर जो चीनी था वो फ्रेंच जहाज़ों को गिराने में कामयाब हुआ, उससे एक नई बहस छिड़ गई है दुनिया में। उसके अलावा भारत को जब भी पिछले दिनों में, पिछले सालों में हम कह सकते हैं, जब भी उसने पाकिस्तान के ऊपर एक ये टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया तो हमने देखा कि दुनिया ने उसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि 9/11 के बाद दहशतगर्दी जो थी वो एक बहुत अहम इशू थी। इस दफ़े लगा कि शायद अब ये भी जो प्रायोरिटी है ये प्रायोरिटी नहीं रही। सो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं बैनुल अक़वामी दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द तब्दील हो रही है उसके हवाले से, और इन पे आज बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर आदिल साहब को। एकेडमिक हैं, डीन एमेरिटस हैं, ये प्रोफेसर भी रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के और एनवायरनमेंट के एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा वर्ल्ड WWF से भी ये वाबस्ता है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर, अब सवाल शायद बहुत ज़्यादा हैं, बट जैसे कि कहा कि आपके साथ तो ये हम बहुत मर्तबा इस इशू पर बात करते रहे हैं कि दुनिया कितनी हमारे इर्द गिर्द तब्दील हो रही है। द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड
is coming to an end in a way. سر یہ بتائیں کہ اگر ہم صرف ذرا اسپیسیفک ہو کے بات کریں، پاکستان بھارت کے درمیان جو یہ ہم نے ایک جنگ کی سی صورتحال دیکھ لی چند دنوں کے لیے، کیا اس سے بھی آپ کو احساس ہوا یا اس سے بھی ہم یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں اشارے ملے آف دا چینجنگ ورلڈ آرڈر اراؤنڈ اس؟ جی بہت شکریہ عارفہ، بالکل سرٹنلی ملے، اور ان اے وے میرے خیال میں جو آپ ٹاپک آج بات کر رہی ہیں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم رائٹلی فوکس رہے ہیں اپنی دفاع پہ، فوکس رہے ہیں بھارت کی جہادیت پہ، فوکس رہے ہیں اس کارروائی پہ جو ان دنوں میں ہوئی یا جو آئندہ ہوگی یا اس وقت جو سفارتکاری ہو رہی ہے، لیکن ہمیں 2 قدم پیچھے ہٹ کے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ڈاٹس ہیں انہیں ملائیں. اور میرے خیال میں یہ جو دنیا کے جو بڑے ڈاٹس ہیں آف دا چینج یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، ان کا ایک بڑا حصہ ہے. اسی طرح ایک بڑا حصہ ہے جس طرح غزہ ہے، جس طرح یوکرین ہے. ہر ایک کی ریالٹیز فرق ہیں، لیکن آئی تھنک ایک موزیک ہے دنیا میں جو اب بڑا کلیئر ہو گیا. آپ نے لفظ استعمال کیا تبدیلی مطلب ہوا چینج. مجھے نہیں پتا انسرٹنٹی کا کیا اردو ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف تبدیلی نہیں ہے، یہ غیر یقینی جو غیر یقینی چیز ہے نا، جو انسرٹنٹی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے انٹرنیشنل افیئرس میں کہ جو بھی مروجہ اصول ہیں وہ باہر پھینک دیے جاتے ہیں یا وہ اب اپلائی نہیں کرتے. اور یہ ہم نے پاکستان بھارت میں بھی دیکھا. مروجہ اصول میں ہوتا ہے نا کہ جی اگر امریکہ کہے گا تو سارے چپ ہو جائیں گے، اگر یورپ کہے گا تو نیتنیاہو پیچھے ہٹ جائیں گے، امریکہ اور یورپ ہمیشہ ایک طرف سے چلیں گے. تو وہ جو ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے جو ایک نظام کے لیے ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ اصول اچھے ہوں، چاہے وہ انفیئر ہوں، چاہے برے ہوں، جو مرضی ہوں، لیکن ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ ہے بال گیم، ریالٹی. اب وہ جو ریالٹی ہے وہ انسرٹن ہو گئی ہے. تو جو چینج کا تعلق ہے میرے خیال میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے کئی بار بات کی آپ نے، میں نے دوسرے لوگوں سے، کہ دنیا چینج ہو رہی ہے. میرے خیال میں اب ہم ڈیفینیٹیولی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے. یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ تبدیل ہونے کے بعد کس کروٹ بیٹھے گی، اینڈ دیٹ از ویئر دی انسرٹنٹی از. دیکھیں نا، چینج کا ایک تو یہ ہے کہ جو پرانا نظام تھا، آئی تھنک ہم اس کو ڈیفینیٹیولی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ختم ہو چکا ہے. اس نظام کے جو 2-4 بڑے ستون تھے، یونائٹڈ نیشنز، آپ یہ پاکستان بھارت کی بات کر رہی ہیں، اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ سیکورٹی کاؤنسل نے اس کو جو بھی نہیں رنگی. نہ پاکستان گیا، نہ بھارت گیا، نہ کوئی اور سیکورٹی کاؤنسل خود آیا. اینڈ واٹ دیٹ مینز از ناٹ ان انٹرسٹ، واٹ دیٹ مینز از کہ آپ کا جو ملٹی لیٹرل سسٹم تھا یونائٹڈ نیشنز والا، وہ اب اتنا انفیکٹو ہو گیا. دیٹ از اے سیڈ تھنگ. چھوٹے ملکوں کے لیے وہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ہم نے جو کل سیکورٹی کاؤنسل میں ووٹ ہوا غزہ کا، اگین وہ ریفلیکٹیو ہے. امریکہ ایک طرح سے تنہا ہو چکا ہے. اس کو خبر پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ امریکہ نے پھر ویٹو کر دیا. اس کو خبر پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاؤ آئسولیٹڈ اسرائیل از ناؤ، کہ ایک اس کے پاس اب رہ گیا ہے صرف امریکہ، اور وہ بھی تقریباً ٹوٹی پھجی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ دیٹ ول ریمین، بیکاز پبلک اوپینین بھی شفٹ ہو رہی ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دیر آر دیز ملٹیپل ٹرینڈس، اور وہ ذہن کو جو ہے نا وہ ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کنیکٹ دیم. لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے. آئی ڈو تھنک کہ دا سسٹم دیٹ واز از نو مور، the system that will be is not clear. ڈاکٹر صاحب یہ تو اوور آل بڑی بات ہو گئی نا، بٹ اگر ہم آپ پاکستان بھارت کی جنگیں دیکھ لیں ماضی کی، تو یہ جس طرح گئی جو کچھ بھی ہوا یا اس پہ جو دنیا کا ریاکشن آیا، کیا آپ کو وہاں بھی کوئی ایک تبدیلی اس میں نظر آ رہی ہے؟ ویدر اٹس ان ٹرمز آف جو ساری بحث ہوئی ہارڈ ویئر کے حوالے سے، چین کی مدد کے حوالے سے، یا جیسے کہ ایک بہت بحث ہوا کرتی تھی اور شاید ابھی بھی ہوگی، بٹ اس پہ اب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو بھارت تھا وہ ویسٹ کے لیے اس پورے خطے میں چین کا ایک کاؤنٹر ویٹ تھا، مگر اس جنگ کے بعد بھی کیا ہم اب اس کو ایک کاؤنٹر ویٹ سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ویسٹ بھی اس کو سمجھے گا؟ کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. لیکن آپ نے بالکل درست کہا کہ دیکھیں جو ہماری، میں اسی پہ آتا ہوں کہ جو ہمارے مروجہ ازمپشنز تھیں، اصول تھے، وہ آؤٹ آف دا وہ ہو گئے. جو اگر بھارت کی کوئی سب سے بڑی ہار ہوئی ہے جہازوں شہازوں سے بڑھ کے، تو وہ اس کی کریڈیبلٹی کی ہوئی، رائٹ. ان اے وے
جو پاکستان اور بھارت میں بین الاقوامی سب سے بڑا فرق تھا وہ ایک طرح سے کریڈیبلٹی پہ تھا کہ بھارت کا یہ جو چارج تھا کہ پاکستان ایکولز ٹیررزم وہ سٹک کرتا تھا، وہ سٹک نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کے بہت سے محرکات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھارت کی اپنی حرکتیں، نہ صرف یہ کہ پروف نہ دینا، لیکن اس سے پہلے چاہے وہ کینیڈا میں ہو یا دوسری جگہ ہو، یہ جو ایک اسرٹیو نئی دنیا آ گئی نا، اس میں وہ ایز سپر پاور یا بڑی پاور جو اسرٹ کر رہا تھا اپنے آپ کو اگریسولی، اس کی قیمت ہے. دوسری، آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی ذکر کیا کہ ٹیررزم لفظ کی بھی وہ ویلیو نہیں رہی. اور میرا خیال یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ٹیررزم کا خوف نہیں ہے یا ٹیررزم کو سیریسلی نہیں لیتے، لیکن ہم نے پچھلے 20 سال میں ٹیررزم کا جو لفظ ہے اس کا مس یوز ایسا دیکھا ہے کہ جو آپ کو پسند نہ ہو، خصوصاً اگر وہ مسلمان ہو، تو اس پہ آپ یہ تھوپ سکتے ہیں. سو ان اے وے دیکھیں، دنیا جب اگنور بھی کرتی ہے، غلط ڈیسیجن بھی لیتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نوٹ نہیں کر رہی. کئی بار چینج سلو ہوتی ہے، لیکن جو ٹیررزم کا ٹھپا لگا کے کچھ بھی کر لو والی ایک دنیا تھی جو خصوصاً 9/11 کے بعد پیدا ہوئی، اس کے بعد ہم نے اتنی مس یوز بھی دیکھی اس لفظ کی، ملکوں کے اندر بھی بین الاقوامی طور پہ بھی، کہ اس کی ویلیو بھی کم ہو گئی. اور جو ٹیکنالوجی کا آپ نے ذکر کیا ہے، آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم ہارڈ ویئر پہ بات کر رہے ہیں، لیکن آئی تھنک جب یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی، پوری طرح سے کھلیں گی، تو وی ول فائنڈ اینڈ وی آر آلریڈی فائنڈنگ کہ یہ سافٹ ویئر کی وار تھی. اور ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا یوکرین نے جو کارروائی کی روس کے خلاف، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کارروائی اسرائیل کر رہا ہے غزہ کے خلاف، وہ بھی سافٹ ویئر کی وار ہے. اس کو آپ اے آئی کہہ لیں، اس کو آپ ڈرون کہہ لیں، اس کو آپ انفارمیشن کہہ لیں، اس کو آپ کنٹرول کہہ لیں، لیکن ہمیشہ تاریخ میں جب بڑی تبدیلی آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ٹیکنالوجیکل تبدیلی آتی ہے. مونگول آئے تو وہ ان کے پاس کراس بو تھی، اینڈ دیٹ چینج دا گیم. محمد گیا جو کانسٹینٹینوپل پہ جو اس کو تب کہتے تھے، تو اس کے پاس وہ کیٹاپلٹ تھی جس نے اس ٹیکنالوجی کو چینج کر دیا ان اے وے. اور یہ میرے خیال میں بڑی طاقتیں اور چھوٹی طاقتیں سب ایک طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ جو سٹاک پائلز اور ہم نے جو طریقے بنائے ہیں، دے مے بی سرکموینٹڈ. تو صرف سوال یہ نہیں ہے کہ ویسٹ کا یا اس کا، ہم نے یہ دیز ہیو بیکم سافٹ ویئر وارز اینڈ اے آئی وارز. ان دیٹ سینس اے آئی اب ہر چیز کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اس لیے استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے. لیکن ایک میں اس میں اور بھی آخری جو بات آپ نے جو آپ تائیے میں کی، آپ نے لفظ استعمال کیا ویسٹ کا کئی بار. یہ میری اور آپ کی ایک دو بار پہلے بھی بات ہوئی ہے. آئی ول اسٹل انسسٹ کہ جس طرح اسلامی دنیا کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ویسٹ اب کوئی چیز نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سب سے بڑا ان کا مارکا ہے کہ ان وانٹنگ ٹو کریٹ اے ویسٹ، بالکل ٹھیک سر، پلیٹ فارم میں ہی ہیز ڈسٹرائڈ واٹ دا ویسٹ واز. سر اسی گفتگو نقطے کو آگے لے کے ہم چلیں گے، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک.